बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और फिर वहां पे वजीर आला अली अमीन गंडापुर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी खटकती है और उससे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर से डर भी लगता है और वो आंखों में खटकता है कि वो कैसे, क्योंकि जब इमरान खान ने उसकी नॉमिनेशन की तो उस वक्त भी पैगामात पहुंचाए गए कि इसका नाम विड्रॉ कर लें, लेकिन उन्होंने नाम विड्रॉ नहीं किया। फिर ये कहा गया, देखें जी, अली अमीन गंडापुर को लगाने का मतलब ये है कि इमरान खान लड़ाई चाहते हैं, इमरान खान तसादुम चाहते हैं। हालांकि कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। उसके बाद शहबाज शरीफ पेशावर गए, उन्होंने रिसीव भी नहीं किया और रिसीव करने के अलावा वो किसी मुलाकात में भी शरीक नहीं हुए। लेकिन लगता यह है कि अभी हुकूमत बनी नहीं है पूरी, अभी हुकूमत चलना शुरू हुई है और हुकूमत के खिलाफ जाल बिछना शुरू हो गए हैं। अब होता क्या है, पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि आम तौर पे जब जब वज़रा आज़म को या मुंतखब नुमाइंदों को निकालने की ज़रूरत पेश आई तो इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों ने अपने आप प्लेटफॉर्म पेश किया। किसी को ताहयात नाअहल कर दिया, किसी को 5 साल के लिए कर दिया, किसी को फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया और फिर 45 साल के बाद अचानक ख्याल आया कि नहीं नहीं, वो गलत हो गया, हम माफ़ी चाहते हैं। अब असद तूर किस हालत में किस तरह जीत के आए हैं आपके सामने है। अब जाहिर है कि उन्होंने आते हुए एक जुर्म भी कर दिया और जुर्म यह है कि उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत कार्ड भी बहाल कर दिया। यकम रमज़ान से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो शहबाज शरीफ से मिले भी नहीं हैं, तो ये तो और बड़ा जुर्म है। हालांकि उन्होंने आज ही ऐलान किया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो इजलास होगा उसमें वो ज़रूर जाएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। उसकी वजह यह है कि सूबे के हुकूक की जहाँ तक बात होगी वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अब किया क्या गया है, अब जानते हैं। जिस तरह जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनको हटाया गया, तो इस किस्म के रखे होते हैं वो मियाँ दाऊद है और इस तरह के होते हैं जो वक्तन फ़वक्तन आते हैं। मुहिब वतन शहरी कोई दरख्वास्त दायर कर देता है, कोई पिटिशन दायर कर देता है, कोई कुछ दायर कर देता है। तो इस किस्म के हमें वो किरदार तारीख में और हर जगह मिलते हैं जो एक ही तरह की। आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत रात गिराई गई थी तो एक पिटिशन आई थी, फिर अदालतें खुल गई थी, बहुत कुछ हुआ था। अब अली अमीन गंडापुर जो है उनके खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है और अब चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा आजकल कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बल्ले का निशान छीना, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मखसूस नशिस्तें छीनी, फिर जो लोग तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैं उनके किसी और पार्टी से जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी हो रहे हैं कि वो फलां पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर को एक तो दबाव में लाने का मकसद है, दूसरा इमरान खान को मैसेज कन्वे करने का मकसद है। तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पहली दरखास्त दायर हो गई है और ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की गई है। और ये दरखास्त जो है वो PK 113 से वहाँ पे जो JUI के उम्मीदवार थे कफील निज़ामी, उन्होंने दायर की है। और उनका इल्ज़ाम क्या है? उनका इल्ज़ाम ये है कि जनाब अली अमीन जो गंडापुर हैं उन्होंने कागजात नामजदगी के अंदर अपनी जायदाद के मुतालिक गलत बयानी की है। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर को 62(1)F के तहत जो है वो नाअहल किया जाए, जो अब सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि 62(1)F का मतलब ये है कि आप 5 साल के लिए किसी को उसकी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आपने ये जो दरख्वास्त दायर की है और ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं कि उनको नाअहल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ना तो पहली बार वजीर बने हैं, ना पहली बार असेंबली के मेंबर बने हैं, तो ये क्या है? और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको दबाव में लाना। इसका मकसद ये है कि पैगाम देना कि देखो, अगर इमरान खान आप पे डटे हुए हैं तो हमारे पास और बड़े फोरम्स हैं, आपको इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई करा देंगे, हम आपको अदालतों से करवा देंगे, तो आप क्या कर लेंगे? बुनियादी तौर पे अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करना ये एक रीत है हमारी। हमने इल्ला माशाल्लाह इस मुल्क के वो जो अक्लमंद हैं और फिर वो सुनने को भी वो समझते हैं सिर्फ वही इस मुल्क में अक्लमंद पैदा हो गए हैं, उन्होंने 71 में के मुल्क तुड़वा लिया। कौम का मैंडेट उस वक्त भी नहीं माना। आप 1000 बातें कहते रहे जी, फलां हो गया जी, उसमें फलां मुल्क ने हमारे खिलाफ साजिश की, सब बातें दुरुस्त होगी, लेकिन अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है। हमने उस वक्त अवाम की मर्जी के खिलाफ सब कुछ किया और अल्लाह माशाल्लाह हमने इतने सालों में कुछ नहीं सीखा। वो हमारे वतन से निकलने वाले जो हैं वो आज हमसे आगे निकल गए हैं
اور ذرا اندازہ لگائیے ہمارے عقل مندوں کا، دنیا کی تاریخ کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ اکثریت نے اقلیت سے علیحدگی اختیار کی۔ اب آپ اس کو جو نام دینا چاہتے ہیں وہ بالکل نام دے سکتے ہیں، خیر وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آج اندازہ کریں کہ اب پاکستان کے حالات و واقعات کیا ہے، اب اس درخواست پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب ڈسکوالیفائی کر دیں گے، میرا خیال ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو اب ڈسکوالیفائی نہ کریں یا ان کو اس سے دور نہ کریں، ان کو کھڑا کریں کسی روڈ کے اوپر، کسی سڑک کے اوپر، جو نام لے ہوا ہے تحریک انصاف کا، ان کا ایم پی ہے، ان کا ایم این اے ہے، ان کا سینیٹر ہے یا ان کا ووٹر ہے یا کوئی عام پاکستان، جو عمران خان تحریک انصاف کا نام نے، اس کو گولی مارے جناب، اس کو لٹکائیں، اس کو عبرت کا نشان بنا دیں، اس کو پھانسی کے پھندا پہنائیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے عمران خان کو لانا، ہم عمران خان کے راستے میں کھڑے اور تم پھر عمران خان کی بات کرتے ہو، تم پھر تحریک انصاف کی بات کرتے ہو۔ میرے خیال سے یہ ہوگا تو ذرا اس قوم کو عقل آئے گی اور یہ عمران خان سے پیچھے ہٹیں گے۔ میرے خیال ہے یہ کرنا چاہیے، اور کسی کی انا کی بھی تسکین ہو جائے گی، کسی کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، ورنہ قوم تو کچھ اور مزاج رکھتی ہے، وہ 8 فروری کو انہوں نے بتا دیا۔ سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب جو ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوئے آج کہ وہ کریں، لیکن اس کے باوجود ان کو آج سینٹ اجلاس میں نہیں لے جایا گیا۔ اس کے مطابق جیل انتظامیہ کہنا جی ہمیں تو پروڈکشن آرڈر موصول ہی نہیں ہوئے۔ اندازہ کریں کہ ایک عوامی نمائندہ ہے اور اس عوامی نمائندے کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک تو ہو گیا یہ، دوسرا آپ جانتے ہیں کہ آج محمود خان اچکزئی جو سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار ہیں، صبح الیکشن ہے، چند گھنٹے پہلے انہوں نے ایک درخواست دی الیکشن کمیشن کو، ان کا دیکھیں الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، اور اگر الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو تو الیکشن نہیں ہو سکتا، اس لیے صدارتی الیکشنز کو ملتوی کیا جائے۔ اب یہ درخواست وہ الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب اس کو کوئی موقع ملے اور وہ تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ کرے، اور جو کچھ انہوں نے اس الیکشن میں کر دیا ہے اور جو کچھ انہوں نے فارم 45 کے سلسلے میں کر دیا، میرے خیال سے قوم اس کو بھول نہیں پائے گی۔ تو جناب اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سکندر سلطان راجہ کا حکم آ گیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ جناب محمود خان اچکزئی کی اس درخواست کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور صدر کا جو الیکشن ہے کل وہ شیڈیول کے مطابق ہوگا، اور اب اس درخواست کو عملی طور پہ آپ ملتوی۔ اب دیکھیں نا، تحریک انصاف کی سیٹیں کم کی گئیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، پھر تحریک انصاف کی سیٹیں جو ہیں وہ ان میں بانٹ دی گئیں، پھر عدالت کا حکم آیا پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی نے حلف لے لیا ہے۔ اب یہ زور زبردستی کا جو آپ ایک یہ کمپنی بنا کے چلانا چاہتے ہیں، کیا اس سے ہو جائے گا؟ پچھلے 16 مہینے یہی حکومت تھی، یہی ماڈل تھا، اور اس ماڈل نے جو پاکستان کا اور پاکستان کے غریب آدمی کا، پاکستان کے عام آدمی کا حال کیا ہے، میرے خیال سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگلے 16 مہینے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کرتے کیا اور ہوتا کیا۔ ابھی تو تحریک انصاف پرسوں احتجاج کرے گی، جی ڈی اے والے جو ہیں انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور یہی بات جو ہے اس کشیدگی، اس کشیدہ ماحول کے اندر آپ کس طرح سے لے کے چلیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کے آج تک اپنے اقدامات کو جسٹیفائی نہیں کر رہے۔ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے، آپ کی سوچ ہے، آج بھی ٹائمز میگزین نے جو مضمون پاکستان کے متعلق لکھا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور وہ کیا بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب ذرا عمران خان کی حکومت گرانے سے متعلق بھی کہا جاتا رہا جی یہ تو پیور سیاسی موو ہے، جی سیاسی قدم ہے۔ اس سے بھی لوگ کہتے تھے نہیں، یہ پیور سیاسی موو نہیں ہے، اس میں اشارے کیے گئے ہیں، اس میں بہت ساری مدد کی گئی ہے، بہت کچھ کہا گیا، پھر فضل الرحمان بول پڑے، سب کچھ ہوا۔ آج وہ خالد مقبول صدیقی کی آڈیو گردش کر رہی ہے، مبینہ طور پہ وہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال وہ کر رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے عمران خان کو میسج دیا تھا کہ ہم اب آپ ہماری 7 سیٹیں نہیں بچا سکتے، اور ہم جمہوریت کے شوق میں نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے 100 لوگ جو ہے وہ اغوا یا لاپتہ کروا لیں، تو ہم اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو وہی ہے جو باقی باتیں اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ خیر یہ اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ ایک خبر آپ کو اور دینی ہے، اور وہ اسد طور سے متعلق ہے۔ اسد طور جو ہیں ان کا چونکہ جسمانی ریمانڈ آج پھر مانگا گیا، لیکن عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تھا، جس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اڈیالہ جیل جانے سے پہلے آج پھر وہ شعر و شاعری کرتے دکھائی دیے، نوجوان ہیں، اور وہ وہاں پہ اس سلسلے میں اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس بھی آج شعر و شاعری کر رہے تھے، ان کا بھی وہ کہہ رہے تھے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، دل ابھی بھرا نہیں ہے، لیکن آج سپریم کورٹ کے وہ عدیل صاحب ٹویٹ کر رہے تھے، عدیل سرفراز کے سپریم کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ محض
تنقید کی بنیاد کے اوپر کسی جرنلسٹ کو گرفتار کر لینا مناسب نہیں ہے. لیکن ابھی تو سرل المیڈا اور حامد میر صاحب گفتگو کر رہے تھے, تو حامد میر کے مطابق وہ ابھی تو پلان ہے, اور اس پلان کے مطابق حامد میر کو تو گرفتار کر کے مت جیل بھیجا جانا مقصود ہے. میرے خیال سے آپ سب صحافیوں کو گرفتار ہی نہ کریں, بلکہ ان کو پھانسی کے پھندے پہنائیں اور ان کی زبانیں کاٹ دیں, اور ان کے منہ کے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دیں کہ یہ نہ بولیں. لیکن اگر ایسا ہوتا میرے خیال سے تو آج تاریخ یکسر مختلف ہوتی, اور آج وہ جن کے پاس طاقت تھی, جنہوں نے طاقت کی بنیاد کے اوپر تاریخ میں فیصلے کیے, آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. اور جنہوں نے عقل سے, دانش سے فیصلے کیے, وہ آج بھی لوگ ان کا نام لیوا بھی ہیں. آج بھی دیکھیے نا, ذوالفقار علی بھٹو کو لے کے پنجاب اسمبلی, قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی, سینٹ, ہر جگہ قرارداد منظور ہو رہی ہے. ان کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے, یا جو ان کے ساتھ زیادتی یا ان کا جو عدالتی قتل کیا گیا. اب وہ جو عدالتیں کہتے ہیں ہم کسی کا دباؤ نہیں لیتے, آج بھی بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. بھٹو کی پارٹی یا اس کے رشتہ دار جو بھی وہ موجود ہیں, لیکن بھٹو کی جان لینے والوں کے لوگ نام بھی نہیں جانتے. بھٹو کی جان لینے والے آج معاشرے میں گالی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے. یعنی آپ اگر کسی شخص کو کہیں کہ آپ جنرل ضیاء کے وارث ہیں, تو کیا وہ اچھا محسوس کرے گا؟ آپ نون لیگ کو, نواز شریف کو, شہباز شریف کو کہیں کہ آپ جنرل ضیاء کے وارث ہیں, اس کے لوگ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, اپنی تضحیک سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ میں جنرل ضیاء کا وارث ہوں یا میں جنرل ضیاء کے اس چیز کے اوپر. بھٹو پہ آپ اختلاف کریں, تنقید کریں, غلطیوں کے اوپر جو مرضی کہیں, وہ ایک الگ بات ہے. سیاسی لوگوں پہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہنی چاہیے. لیکن بھٹو آج بھی, اس کی پارٹی بھی موجود ہے, اس کے لوگ بھی موجود ہیں, اس کے چاہنے والے بھی موجود ہیں, لیکن جنرل ضیاء کا کسی کو نہیں پتہ. بھٹو کی قبر پہ بھی لوگوں کا پتہ ہے. اسلام آباد میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنرل ضیاء کی قبر کہاں پہ ہے. یہی تاریخ کا سبق ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.